میری عمر 20 سال ہے، مجھے عرصہ 1 سال سے قبض کا مسئلہ ہے، بہت مہنگی مہنگی ادویات لے کر تھک گیا ہوں، لیکن فاقہ نہیں ہوا، مہربانی فرما کر کوئی ایسا حل بتائیں مجھے اس سے نجات مل جائے۔ اصل محترم بھائیو، کھانے کا ایک طریقہ ہے، کھانے کا ایک، اس کو سمجھ لو۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صبح کا کھانا کیوں کھانا پیٹ بھر کے؟ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں 60% کھانا صبح کو کھاؤ، یعنی پورے دن کا 60% کھانا صبح۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، خیر و برکت کا وقت کون سا ہے؟ جو بندہ صبح کا کھانا 60% کھائے گا، بتاؤ سارا دن وہ کیسا رہے گا؟ یعنی جو گاڑی صبح کو ٹینکی فل کر کے چلے گی وہ کیسی چلے گی؟ اچھا، جو بندہ صبح کو کھانا کھائے گا ہی نہیں تو سارا دن کیا کرے گا؟ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا۔ تو صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 10%۔ یہ جتنے لوگوں کے معدے خراب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ترتیب الٹ ہے۔ ترتیب، اس کو نا ایک اور انداز سے سمجھو، پوری دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا۔ پوری دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد، اسی لیے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اور سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے ہیں؟ کب کھاتے ہیں؟ جو رات کو پیٹ، اب دیکھو رات کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ اچھا، وہ آرام کیا معدے کا حق نہیں ہے؟ جب آپ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہو اور سپوز آپ نے کھا لی کڑھائی، وہ بھی مٹن کی، تو کتنے گھنٹے تک وہ مٹن یہاں رہے گا؟ 4 سے 6 گھنٹے۔ اب سوچو 4 سے 6 گھنٹے مٹن ادھر ہے، کیا برین سو جائے گا؟ کیا اس کو آرام ملے گا؟ جب رات کو آپ نے اس کو نہیں سونے دیا تو وہ صبح کو آپ کو سکون سے بیٹھنے دے گا؟ میرے محترم بھائیوں، پہلے نمبر پہ ترتیب بدلو۔ صبح کا کھانا دیکھو، جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ، لنچ سیم لائک پرنس، اور ڈنر سیم لائک بیگر، یعنی صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ اور دوپہر کا کھانا شہزادوں کی طرح کھاؤ، اور جو شام کا کھانا ہے وہ فقیروں کی طرح کھاؤ۔ اس کو حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مغرب ہو جاتی ہے تو اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ، کیونکہ اس وقت شیاطین کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب عشاء ہو جائے تو اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بند کر دو، اپنے چراغ گل کر دو اور اپنے برتنوں کو الٹ دو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام، اور ماشاءاللہ ہمارا سب سے بہترین کھانا کب ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، بیماری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو پہلا کام یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ، ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ ہم نے ساری زندگی کیا سنا؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا دھونا چاہیے؟ کبھی یہ بھی سنا کھانا کھانے سے پہلے معدہ دھونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جتنے برتنوں کو بڑھتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن اس کا خراب کون ہے؟ پیٹ۔ تو پیٹ تو خراب تھا، تو خراب پیٹ کو پہلے صاف کرنا چاہیے تھا کہ اس خراب میں اور کھانا ڈال دیتے؟ تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کھانا کھانے سے کتنی دیر پہلے؟ اب پیٹ خراب ہے، اس کے اندر گندگی ہے، تیزابیت ہے، اس کے اندر ایسڈز ہیں، اس کے اندر سارا گندا مواد ہے، تو میں پانی اس کو کون سا دینا چاہیے؟ الکلائن۔ وہ کون سا پانی ہے؟ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی۔ یہ جو 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ دونوں کو مکس کیا، اس کو پکایا، اس میں لیمن نچوڑا، اس کو مٹی کے کوڑے جگ میں ڈالا، اس میں 5 پتے سبز دھنیے کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے، یہ ایک بہترین پانی بن گیا جو ڈیٹاکس واٹر ہے، جو آپ کے اندر کی ساری کیا کرے گا؟ صفائی کرے گا۔ 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، کھانے سے کتنی دیر پہلے پینا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے۔ اب آ جاؤ طریقے کے اوپر۔
ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت. محترم بھائیو 32 دانت اللہ نے پتہ کیوں دیے؟ دانتوں کی 4 ٹائپس ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. اور 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. تو دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. ذرا سوچو، جب ہم نے دانتوں سے وہ کام کاٹنے والا، پھاڑنے والا، چیرنے والا، پیسنے والا نہیں لیا تو کیا وہ میدا کرے گا؟ کیا وہ آنتیں کریں گی؟ ایک لقمے کو کتنا چبانا تھا؟ جب ہم 32 بار اس کو چباتے اس میں کیا بن جانا تھا؟ بتاؤ کبھی میدا خراب ہو سکتا ہے؟ پہلے وقت ٹھیک کیا، پھر میدے کو دھویا، اور پھر ایک لقمے کو کتنا چبایا؟ 32 بار. اب آ جب آخری بار، اگر آپ نے کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیا، سرسوں کے تیل میں بنا لیا، چینی کی جگہ گڑ لے لیا، پتھر والا نمک لے لیا، اور آٹا پتھر کی چکی کا، اور پانی مٹی کے گھڑے کا، تو مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں کھانا پھٹتا بھی ہے اور گلتا بھی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، پکا ہوا کھانا لوگے تو میدا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. 1 سال کا بچہ ہے، ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں گائے یا بھینس کے دودھ سے الرجی ہے، اگر دودھ پیتا ہے پکانے الٹیاں لگ جاتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، ایسے بچے، اب سب سے پہلے گائے کا دودھ لو 1 حصہ، اور اس میں 3 حصے پانی ملاؤ. 1 حصہ گائے کا دودھ اور 3 حصے پانی ملاؤ، اور اس میں سونف اور سبز الائچی ملاؤ. سونف اور سبز الائچی ملاؤ. اس کی کوانٹٹی، یہ والا پانی چھان کے، جو سونف اور الائچی جس میں 1 حصہ دودھ اور 3 حصے پانی ہے، اس کو پہلے یہ دو. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن یہی دو. 5 دن اگر وہ دودھ سوٹ کر گیا تو اب 1 حصے کے بجائے 2 حصے دودھ کر لو. پھر 5 دن دو، پھر 2 کی جگہ 3 حصے کر لو. پھر 5 دن دو، پھر اس کے سارا دودھ کر لو. انشاءاللہ یہ کبھی الرجی نہیں ہوگی. اور یہ جو پخانے ہیں، یہ الٹیاں ہیں، یہ انشاءاللہ اسی سے رک جائیں گی. بھائی نے پوچھا شٹیکا کا درد ہے، اس کا بہترین شٹیکا کے درد کا علاج ہے یہ L4 L5 جو آپ کے وٹی بریڈز ہیں، اس کے اندر سے جو نرو نکلتی ہے وہ پریس ہو جاتی ہے. اس کا سب سے بہترین علاج، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنے آسمانوں سے گزرا ہر آسمان کے فرشتوں نے روک کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں. حجامے کو اپنے اوپر. یہ جن کو شٹیکا پین ہے، L4 L5 اور S1، یہ 3 مہرے ہیں، اس کے اوپر 1 کپ لگاؤ. 1 کپ رائٹ اور 1 لیفٹ. ان کے سپورٹنگ کے لیے 5 کپ لگاؤ. صرف حجامہ کرو، یقین جانو کہ 2 سے 3 سیشن ہوں گے اور یہ شٹیکا پین ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے.